جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جاتی ہو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے دل کی ہر بات، ہر فریاد جو ہے خاموشی کے ساتھ بیان کر دیتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنا آپ کا مانگنا بار 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 پسند آ رہا ہوتا ہے، کیا آپ ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ تو راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ کے درمیان ہے، جہاں اتنا مانگا ہے وہاں تھوڑا اور مانگ کر دیکھ لو، ایک بار پھر مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، اللہ پاک نے مجھے میری بہن کو بہت ہی اچھے ان لاز دیے ہیں۔ ان لاز کم ہیں، وہ ہمارے ماں باپ ہی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، انہوں نے آج تک ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ اور آج جو میں آپ لوگ سے میریکل سٹوریز کو شیئر کروں گی وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم۔ بہت بہت شکریہ میری ان بہنوں کا جنہوں نے میرے ساتھ اپنی سٹوریز جو ہے شیئر کی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں تک ان کی ایمانت کو پہنچا رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی بہت اجر دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی ایک بار آپ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں اور میں بھی درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، آپ لوگوں نے درود ابراہیم جو ہے پڑھ لیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر خاص 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 نظر کرم کریں، آمین ثم آمین۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے درود ابراہیم میں بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہر چیز ناممکن آپ کو نظر آ رہی ہے، تو میری پیاریوں آپ درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ لوگ کے اکثر مجھے کامنٹ آتے ہیں کہ آپ جو ہمیں ویڈیوز کو شیئر کرتی ہیں وہ درود ابراہیم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم۔ تو جی میری پیاریوں، بالکل وہی درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں بھی آتا فار ایگزامپل یہ پورا درود ابراہیم، تو آپ لوگ لازمی یاد کر لیں، اور میں کہوں گی کہ آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل جو ہے، بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے درود ابراہیم سے جو ہے حل ہو جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کو خود بھی بتایا کہ میری زندگی میں کیسے کیسے مشکل وقت آئے تھے اور کتنا کچھ ہوا تھا، تو میں نے درود ابراہیم پڑھا، اللہ پاک نے بہت بہت کرم کیا۔ تو میری پیاریوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی ایسا لگتا ہے کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، بے شک دن میں سے صرف آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، 15 منٹ ہی نکال لیں، ایک کارنر میں بیٹھ جائیں آرام سے اور ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کریں اور درود ابراہیم کا ذکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کی حاجات، میرے دل کی حاجات اور میری سب پیاریوں کے دل کی حاجات ضرور قبول و منظور فرمائیں گے۔ اگر کسی کو بھی ڈپریشن ہے یا پینک اٹیکس ہوتے ہیں، اگر اس چیز سے کوئی بھی سفر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کہوں گی ہر طرح کا جو ڈپریشن ہے وہ درود ابراہیم سے ختم کر دیتے ہیں۔ ایک جو سٹوری ہے جو میری بہن ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20 سال بعد بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا، درود ابراہیم انہوں نے کس طریقے سے پڑھا، کس وقت پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس عبادت کو قبول و منظور فرمایا۔ دوسری جو میری کا سٹوری ہے وہ میری بہن ہے، ان کے رشتے میں پرابلم ہو رہی تھی، کچھ عرصہ پہلے ہی ان سے میری انسٹا پر بات ہوئی تھی اور کافی زیادہ وہ ڈپریشن میں بھی تھی، ان کی بھی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چیزوں کو جو ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو اس ٹائم نا مطلب چھوڑ دینا چاہیے تھوڑے وقت کے لیے، لیکن مشکل ہو جاتا ہے وقت، بے شک ایسا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کٹ ہی نہیں رہا، گزر ہی نہیں رہا، لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتوں کو سن سن کے کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر اسی دوران ہمیں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اسی دوران ہمیں پھر پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے، سب سے بڑی تکلیف انزائٹی کی ہوتی ہے۔ اور انزائٹی سے بڑھ کر جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ جب انسان صبح اٹھتا ہے اور اس تکلیف کے ساتھ ان سب چیزوں کو جب انسان اپنے مائنڈ میں یاد کرتا ہے، جو کچھ اس کے پاسٹ میں ہوا، وہ سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میری پیاریوں، میں کہوں گی کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ہمت نہ ہاریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں۔ اور ایک چیز ہی صرف زندگی کا معنی نہیں ہے، زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ بات ہے پیرنٹس جو چاہتے ہیں جو بچیاں ہیں اپنے گھروں کی، جو اپنے گھروں میں خوش رہیں، کیونکہ دیکھیں جی ہر ماں باپ جو ہوتے ہیں، بیٹیاں ان کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں میں کہوں گی کہ گھر کی رونق ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کے بغیر گھر میں رونق بھی نہیں ہوتی۔ بڑا دل اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اپنی بیٹی کو کسی اور کے گھر اور کسی اور کے حوالے کرنا۔ تو بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب بہت اچھے کریں، اصل بات ہے نصیب اچھا ہونے کی۔ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ یہ بات کریں کہ ہمیں کچھ وہی انسان مل جائے، ہمیں وہی انسان مل جائے، یا وہ جس سے ہم چاہ رہے ہیں ہمیں وہ مل جائے۔ تو میری پیاریوں، میں آپ کو یہ کہوں گی کچھ چیزیں آپ کو مل بھی جائیں نا، تو اگر آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر لیں گی؟ تبھی میں آپ سے کہتی ہوں کہ دعا کیا کریں، اور دعا اپنے حق میں بہتر نصیب کی کیا کریں، کیونکہ نصیب سے بڑھ کر اور نصیب سے زیادہ آپ کو کچھ مل نہیں سکتا۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتی ہیں، اگر اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں، احکامات پر عمل کرتی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا، آپ ان باتوں پہ عمل کرتی ہیں،
اپنے نصیب کی بہتری مانگتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ضرور آسانیاں پیدا کریں گے۔ اپنے نصیب کی اچھی دعا مانگا کریں میری پیاریوں۔ جتنی بھی میرے کامنٹ سیکشن میں میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، میں ان کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری سب پیاریوں کے نصیب بہت اچھے کرنا، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا۔ میری پیاریوں آپ لوگ لازمی دعا کیا کریں سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، کیا پتہ جی کس کی آمین جو ہے ہم سب کے حق میں قبول ہو، آمین ثم آمین۔ پیاریوں جیسے میں اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں جیسے میں اپنی پچھلی کچھ ویڈیو سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک کامنٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کرتی ہوں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہوں، بہن کے لیے دعا بھی کرواتی ہوں، میں سب پیاریوں کے لیے ویسے دعا کرواتی ہوں، لیکن کامنٹ جو ہے میں آپ لوگوں کے سب کے ایک ایک کر کے پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے اس کامنٹ میں جو سوال ہے وہ سب کے ذہنوں کا سوال ہے، تو پھر میں اس کو سلیکٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ تو اس میں یہ سوال تھا جو میری بہن تھی انہوں نے کیا تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ آپ بھی کچھ چیزیں جو ہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ حاصل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پچھتانا کیوں پڑتا ہے، آپ اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ دعا سے کنیکشن سٹرونگ بنتا ہے، تو یہ بتائیں کہ دعا سے کنیکشن کیسے سٹرونگ بنتا ہے؟ آپ کہتی ہیں کہ دعا سے انسان اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، یہ بھی بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم قریب کس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میری تقریباً رمضان کی ویڈیو تھی، اس کے نیچے کامنٹ تھا اور یہ میرے پاس تب کا سیو تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ یہ کامنٹ جو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ تو آج یہ جو کامنٹ ہے، جو میری بہن ہے، میرے ماشاءاللہ سے ریگولر دیکھتی ہیں ویڈیو جب بھی میں پوسٹ کرتی ہوں، آپ سن رہی ہیں، تو آج آپ کا کامنٹ میں شیئر کر رہی ہوں۔ سوال تھا اس کا پوائنٹ نمبر 1 جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم کسی چیز کی طلب کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں اس بارے میں پچھتانا کیوں پڑتا ہے؟ تو میری پیاریوں یہی تو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے نا، کہ دیکھیں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ہم اس کے پیچھے ریزنز دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے پیچھے وجہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس جو تاخیر کے پیچھے، جتنا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنا آپ کا مانگنا بار 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 پسند آ رہا ہوتا ہے، کیا آپ ان سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ نہیں نا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں نا، پیار میں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو بھی چینج کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی چینج کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو میری پیاریوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ بیسکلی 2 چیزیں جو دعا کی اہمیت ہے نا، وہ ہے توکل اور یقین۔ یقین یہ ہے کہ آپ کو اس بات پہ یقین ہوگا کہ آپ کی یہ جو دعا ہے جو آپ کر رہی ہیں وہ قبول ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دعا کرنے کے بعد اللہ پاک کے سپرد کر دیا۔ کسی چیز کو جب آپ کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا، تو بس پھر وہ جو ہوتی ہے دعا ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، تو وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اور آپ نے بولا کہ ہم کسی چیز کی طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیز مل بھی جاتی ہے، لیکن پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس چیز سے پچھتانا پڑ جاتا ہے، تو پھر وہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے نصیب کی بہتری مانگیں نا۔ جب آپ اپنے نصیب کی بہتری مانگیں گی یا کسی بھی اینی کائنڈ آف دعا جو ہے آپ کر رہی ہیں، تو اس کے بارے میں اگر آپ اپنے لیے اچھا مانگ رہے ہیں، آپ اپنے لیے اچھا سوچ رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں اللہ پاک میرے حق میں بہتری کر دیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے لیے وہ چیز نہیں بھی بہتر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ پاک آپ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، آپ تو میرے حق میں اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کو بدل سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے حق میں اس چیز کو بہتری کر دیں، کیونکہ آپ کو آنے والے وقت کا بھی پتہ ہے، آپ کو آنے والے لمحات کا بھی پتہ ہے، میری آنے والی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو ہر چیز کا علم ہے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ کی پچھتانے والی بات ہے نا، تو اس پچھتانے سے بہتر یہی ہے کہ اپنے لیے بہتری مانگے، اپنے نصیب کے لیے بہتری مانگے۔ اور جو دوسرا آپ کے سوال کا پوائنٹ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ دعا سے ہم اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں، اور دعا سے جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دوستی کو مزید سٹرونگ بنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کس طرح آپ کہتی ہیں بات، اس کی تھوڑی سی آپ ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ تو میری پیاری میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ دیکھو دعا جو ہے نا، جیسے آپ اپنے کسی فرینڈ کو کال کرتی ہو نا، تو آپ کے فرینڈ جو ہے آپ کو فوراً آنسر دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ کو جب آنسر ملتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، آج یوں ہوا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، میں یہاں گئی تھی، وہاں گئی تھی۔ اور لڑکیوں کی جو آپس میں بات ہوتی ہے وہ کانورسیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آج وہاں پہ سیل لگی ہوئی تھی، وہاں پہ یہ ہوا تھا، مطلب اپنی ہم ساری باتیں اپنی اس دوست کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے صرف اور صرف اس کی ایک کال پک کرنے کے بعد۔
ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جب ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اذان سنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 وقت کی کال ہمیں دیتے ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک پکار پر اگر ہم جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ انسان کتنا پسند ہوگا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اس کو فجر کے ٹائم اپنی نیند پیاری نہیں ہوگی، عشاء کے ٹائم اس کو سستی نہیں ہوگی، عشاء کے ٹائم وہ یہ نہیں کہے گا کہ نماز اتنی لمبی ہے، کیا پڑھنا، اتنی چھوٹی کر کے پڑھ لیتی ہوں، ایسے پڑھ لیتی ہوں، ایکسکیوزز نہیں ہوں گے اس کے پاس۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ پیار کی نشانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب آپ کی کال آئی، آپ نے نماز کو ادا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار کے اوپر، آپ فوراً سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، دعا آپ نے کیا کی؟ آپ نے اپنے دوست کے ساتھ، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنایا، جیسے آپ نے اپنی کسی دوست کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کیا، اپنے دل کو ہلکا کیا۔ دعا بیسکلی آپ کی اپنی جو چیزیں ہیں نا، جو آپ کی اپنی خواہشات ہیں، وہ ایک آپ اپنے دوست کو بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک، آپ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، آپ میری ان دعاؤں کو، آپ میری ان چیزوں کو فلفل کر دیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا جو کنیکشن ہے، وہ دعا جب ہم لمبی کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کریں گے اپنے دل کی، تو ہمارا کنیکشن آہستہ 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 بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا مانگنا پسند آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ نہیں، ہم شاید ان لوگوں میں ہوں گے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری آواز پسند ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا مانگنا پسند ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے میری پیاریوں، آپ لوگ اپنے مائنڈ میں نا اس چیز کو سوچو کہ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ایک نظر ہم پر پڑتی ہوگی؟ ایک سیکنڈ کے لیے انسان کے جسم میں کچھ ہوتا ہے، تو بس آپ یہ سوچا کریں، یہ دعا کا جو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ کنیکشن بنائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی کال پر اس کو کال پک کر کے آنسر دیں گے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں کریں گی، تو آپ کا دل ہلکا ہوگا، آپ کے دل کا جو ایک وہ ہوگا نا کہ پتہ نہیں دل کیوں بھاری ہے، بے چینی کیوں ہے، وہ ساری بے چینی آپ کی ختم ہو جائے گی جب آپ دعا کریں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں گی۔ یہ میں آپ کو کہتی ہوں میری پیاریوں کہ دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے دل کی ہر بات کیا کریں، اپنی دوستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ بنا لیں، نہ کہ میری پیاریوں کوئی ایسی ٹھوکر لگے زندگی میں تب آپ کو کتنے لمحے جو ہیں زندگی کے، اتنا وقت جو ہے زندگی کا وہ ہم نے گزار دیا اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور رہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وقت جو ہے، میں کہوں گی ہر کسی کے پاس، کسی کو نہیں پتہ کسی نے کتنا زندہ رہنا ہے کتنا نہیں رہنا، مجھے خود نہیں پتہ میری اگلی سانس میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، میرا ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی، کچھ بھی نہیں آتا میری پیاریوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف وہ شیئر کرتی ہوں جیسے ایک بہن ایک دوست اپنی بات کسی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں، تو کچھ ایسا ہو کہ کوئی ایک ہاتھ ہو جو ہمارے پیچھے دعا کر سکے۔ پھر مجھے احساس ہوا اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ڈپریشن، یہ سب کچھ، یہ صرف ہمارے بنائے ہوئے لفظ ہیں، یہ دنیاوی لفظ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا آپ لوگ کہہ رہے ہوگے کہ یہ آپ ہی کیسی بات کر رہی ہیں، تو آپ لوگ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو سائن دو، اپنے مائنڈ کو کہو کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور میرا اگر کوئی بھی دوست نہیں ہے نا، دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگے رہو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ کہو کہ میرے پاس اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک کی ذات نے سب کچھ کرنا ہے، کسی دوست نے کسی نے کوئی سلوشن نہیں دینا آپ کو۔ تھوڑی دیر کے لیے سننے کے بعد کہیں گے یہ کیا دماغ کھاتی رہتی ہے، اس کے پاس ایک ہی بات ہوتی ہے، بس یہ کسی انسان کے جانے کا غم ہی منا رہی ہے یا کسی کے دکھ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میری پیاریوں، سارا دکھ، ساری باتیں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کرو۔ اگر فار ایگزامپل دیکھو دن میں ٹائم نہیں ملتا، گھر والے سامنے ہوتے ہیں، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، ہم اپنی بات کو نہیں بھی کر پاتے، تو تہجد کا وقت کتنا پیارا ہے، آرام سے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دعا کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے اسٹرانگ بناؤ، اپنے چند آنسو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو، اور اس تنہائی میں بہا دو، اور دن میں ایسے ہو کہ بس آپ کا دل اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ پاک اندر کا سکون دیں گے۔ پھر دیکھو کہاں جاتا ہے ڈپریشن، کہاں جاتی ہے انزائٹی، سب کچھ ختم۔ اور رات کی تنہائی کی تو عبادت کا اتنا سکون آتا ہے عبادت کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ جو لوگ کرتے ہیں اس چیز کو انہوں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ رات کے وقت صرف آپ ہوتے ہیں، آپ کسی کو دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کر رہے ہوتے، آپ کسی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، آپ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے پیار کا، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ میری پیاری جو آپ کا سوال تھا، اور جتنی میری پیاریوں کے ذہن میں کچھ سوالات تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق میری پیاریوں آپ کو جواب دیا۔ میں پھر کہوں گی مجھے کچھ بھی نہیں آتا، سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔
اللہ सुबहान व तआला की ज़ात है जो सिर्फ परफेक्ट है, और हम जो हैं बहुत गुनहगार हैं। अल्लाह सुबहान व तआला हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मिरेकल स्टोरीज़ को शुरू करने से पहले मेरी प्यारियों, कुछ खूबसूरत से मोटिवेशनल वर्ड जो आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, मुझे भी बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। प्यारे से वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह सुबहान व तआला के सामने जाती हो, जब अल्लाह सुबहान व तआला के आगे अपने दिल की हर बात, हर फरियाद जो है खामोशी के साथ बयान कर देती हो, जब अल्लाह सुबहान व तआला तुम्हारी तन्हाइयों के दुख को और तुम्हारे आंसुओं को जो तुम छुपके छुपके बहाती हो उनको भी जानते हैं, और अपनी ख़ताओं की जो टोकरी है उसको अल्लाह सुबहान व तआला के आगे रखती हो और अल्लाह सुबहान व तआला से रहम की भीख मांगती हो, तो अल्लाह सुबहान व तआला कैसे तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेंगे। अल्लाह सुबहान व तआला तो तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं तहज्जुद के वक्त। अल्लाह सुबहान व तआला तो कहते हैं कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूँ। अल्लाह सुबहान व तआला तुम्हें अपने सुकून में लपेट लेते हैं और दुनिया के हर दर्द से उस वक्त आज़ाद कर देते हैं। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल जो है वो नूर कर देते हैं। बस अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ आने की ज़रा सी देर है। अल्लाह सुबहान व तआला से मांग कर देखो, फिर देखना तुम्हारी मंजिल कैसे आसान हो जाएगी। सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो आप अल्लाह सुबहान व तआला से मांग रही हैं। तो राज अल्लाह सुबहान व तआला और आपके दरमियान है। जहाँ इतना मांगा है वहाँ थोड़ा और मांग कर देख लो, एक बार फिर मांग लो। मुमकिन है तुम्हारी ये आखिरी दुआ ही मौजिज़ों की दुआ हो। आमीन आमीन सुमा आमीन। मेरी प्यारियों, हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि दुआ मांगना कभी भी ना छोड़ें और अल्लाह सुबहान व तआला पर तवक्कल और यकीन के साथ मांगे, इंशाल्लाह आपकी हर मंजिल आसान हो जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो मेरिकल स्टोरीज़ हैं वो मैं शुरू करना चाहूँगी। पहली जो मेरिकल स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम नैनू की मम्मा, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, आप लोगों के दिल की हाजात, दिल की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो मेरिकल स्टोरी है वो है जी बहुत ही प्यारी मेरी हानिया के बारे में। और हानिया जो है मेरी बेटी हैं। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही प्यारी बेटी से नवाजा। 20 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझ पे करम किया। जब मेरे लिए आप कह लें कि हर तरह का दरवाज़ा बंद हो चुका था, मेरे लिए ऐसा लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने हर तरह का इलाज, हर तरह का ट्रीटमेंट, जो कुछ मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया मैंने सब कुछ करवा लिया था। मुझे जहाँ जो कहता था मैं वहाँ चली जाती थी। इवन कि मेरी अम्मी अक्सर मुझे दम करवाने लेके जाती थी, मैं वहाँ पे भी चली जाती थी। मैं कहती थी कि अल्लाह पाक मुझ पे करम कर दें। डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर्स ने मेरा हर तरह का ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया। इवन के अच्छे खासे पैसे लग चुके थे और हालात ऐसे हो गए थे कि हस्बैंड ने कह दिया था कि अब अल्लाह पाक ने देना होगा तो अल्लाह पाक दे देंगे, तुम परेशान ना हो। हस्बैंड जो थे वो मुझे शुरू से सपोर्ट करते थे। मैं जो ट्रीटमेंट करवा रही थी मैं अपनी मर्ज़ी से करवाती थी और कहती थी कि अल्लाह पाक मुझ पे करम कर दें। ख़ानदान में छोटे छोटे बच्चों को देखकर दिल में हसरत होती थी कि अल्लाह पाक आपने इतनी झोलियों को भर दिया है तो मेरी झोली को भी भर दें। और अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी तो अचानक ज़हन में ख्याल आया अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कि कितने लोग हैं जो इस दुनिया में परेशान हैं, औलाद की नेमत के लिए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, तो मैं किस तरह लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकूंगी। दुरूद इब्राहिम को पढ़ें, अल्लाह पाक बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है आसान कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अल्लाह पाक की कुदरत के आगे हर चीज़ जो है वो हार जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक सबसे बढ़कर हैं और अल्लाह पाक से बेहतर कोई जान नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ। कुछ दिन पहले आपकी वीडियो जो थी मुझे किसी ने सेंड की, तो मैंने उस वीडियो को खोला और मुझे पता चला कि आप जो है स्टोरीज़ को शेयर करती हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरी अल्लाह पाक ने दुआ को कबूल किया है, तो मैं क्यों ना आपको अपनी स्टोरी शेयर करूं। तो शायद आप जो मेरी स्टोरी है उन बहनों तक ज़रूर पहुंचाएंगी जो औलाद की वजह से परेशान हैं और दुआ के लिए कहती हैं, क्योंकि आप अपनी वीडियो के एंड में जो है सबके लिए दुआ करवाती हैं, तो उसमें आप औलाद का जिक्र भी करती हैं। अल्लाह पाक सबको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक ने जिस तरह मेरे लिए मौजिज़ा किया है, मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक सबके लिए मौजिज़ा कर दें, अल्लाह पाक सब पर करम करें। आमीन सुम्मा आमीन। शादी के कुछ अरसे बाद जो है बेबी कंसीव किया था। ऐसा हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो गया और कुछ वजूहात थी। ज़ाहिर है शुरू शुरू में लड़की को ससुराल में एडजस्ट करते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। ससुराल वालों को भी चाहिए कि कोऑपरेट करें, बच्ची पे किसी चीज़ का प्रेशर ना रखें। लेकिन मैंने अपने ससुराल में थोड़ा टफ टाइम देखा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि शायद मैं ससुराल में सर्वाइव कर गई। अगर मेरे हस्बैंड अच्छे ना होते तो शायद मेरे लिए वो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो
جاتا۔ مس ہیپ کے بعد تقریباً 8 سال گزر چکے تھے اور بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اور جو ڈاکٹرز مجھے بتا رہے تھے وہ میں ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا رہی تھی۔ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ پاک کی مرضی تھی اور اللہ پاک کی رضا تھی۔ اللہ پاک سے ہر طرح کی دعا کرتی تھی، ان کے میں 15 دن مہینے میں تو روزے ہی رکھتی تھی اور اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھ پہ کرم کر دیں۔ اور اولاد کی نعمت جو ہے وہ بہت ہی پیاری چیز ہے، اللہ پاک سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ میری فیملی میں میری کزنز ہیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں، اللہ پاک نے ان پر کرم کر دیا۔ بس یہی کہتی تھی کہ یا اللہ پاک آپ نے ہر کسی کو پھول کی نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی اللہ پاک ایک کرم کر دیں، آپ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ نینو کی مما ایسا ہوا کہ 16 سال گزر چکے تھے، ڈاکٹرز نے کچھ ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا، اس ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ پیسے زیادہ درکار تھے جس کے لیے میرے ہسبینڈ کوشش کر رہے تھے اور میں نے بھی اپنی کچھ گولڈ کی جیولری وغیرہ تھی جس کو سیل کیا اور اس کے بعد میں نے وہ ٹریٹمنٹ کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، لیکن پھر کچھ ایسا مس ہیپ ہوا جو اللہ پاک کی رضا، اس میں راضی ہو گئی اور میرے ہسبینڈ بھی راضی ہو گئے۔ مس ہیپ کے بعد کہہ لیں کہ میری زندگی بدل کے رہ گئی۔ یہاں پر اگر میں 50% عبادت کرتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری عبادت میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، بھی میں نے اس چیز کو 80% کر لیا۔ یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے 100% کی، کیونکہ اللہ پاک نے قبول کرنی ہوتی ہے اور ہم کسی کو جج کرنے والے نہیں ہوتے۔ بس اللہ پاک نے مجھ پر کرم کرنا تھا اور اس دکھ کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اپنے مزید قریب کرنا تھا۔ اس مس ہیپ کے بعد میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی، بعد میں نے ریگولر سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی اور درود ابراہیم کی میں تقریباً 313 مرتبہ تسبیح کرتی تھی، اللہ پاک سے دعا کرتی تھی اور ریگولر بیسس پہ میری روٹین تھی کہ فجر کی نماز کے بعد میں نے سورہ یوسف پڑھنی ہے۔ درود ابراہیم پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ جاتی تھی اور میں سو جاتی تھی، لیکن میری ریگولر روٹین بن چکی تھی۔ لیکن ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، مجھے کسی چیز کی طلب نہیں رہتی تھی۔ مجھے میرے گھر والے کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بدل کے رہ گئی ہو، جہاں تم اپنے آپ کو اتنا مینٹین رکھتی تھی تم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے، تمہیں کس چیز کا غم لگ گیا ہے۔ ایون کہ میرے سسرال والے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور وہ باتیں جو تھی وہ دل پر جا کر مجھے اتنی زور سے چبھتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور سسرال میں ہم کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک کی رضا ہے، نہ لڑکی کا بس ہے نہ لڑکے کا بس ہے، اللہ پاک نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ اللہ پاک پر بس توکل اور یقین رکھ کے خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک سچویشن آئی تھی جس کی وجہ سے ہر انسان گھر میں بند ہو گیا تھا، ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ تھا۔ میرے سسرال والوں میں سے لوگ بیمار ہو گئے، کچھ ایسا ہوا کہ میں اور میرے ہسبینڈ جو تھے میری امی کے گھر شفٹ ہو گئے، ان لاز میں ہر کوئی بیمار تھا، تو اللہ کا شکر ہے میں اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، اسی لیے ہم اپنی امی کی طرف چلے گئے۔ تقریباً ہم 1 مہینہ اور 20 دن کے لیے اپنی امی کے گھر شفٹ ہو گئے تھے، تو میں نے اپنی امی کے گھر ٹائم گزارا، اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو گئے۔ اور وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت اتنا زیادہ ڈپریشن تھا، ہسبینڈ کا کام جو تھا وہ گھر سے ہی ہو رہا تھا، ہر چیز جو تھی گھروں سے مینیج ہونے لگ گئی تھی۔ ایک دن میری اچانک سے بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، میری ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگ گئی اور مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے وامٹس ہونے لگ گئی اور میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ اور میرے گھر والے تو سمجھ رہے تھے کہ شاید مجھے بھی اب ایک کمرے میں بند کرنا پڑے گا، تو تم بھی ایک کمرے میں بند ہو جاؤ گی، اب تم کہاں جاؤ گی، تم امی کے گھر آئی تھی، دیکھا اب تمہیں بھی ایک کمرے میں رہنا پڑے گا، انہوں نے مجھے کہا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ پریشان تھے میری حالت کو دیکھ کے، اور جس ہاسپٹل میں ہم جاتے تھے وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کیا حالات تھے۔ پاس جو کلینک تھا وہاں پر میرا چیک اپ وغیرہ ہوا، تو وہاں پر جب میرا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے بلڈ ٹیسٹ ریکمینڈ کیا۔ بلڈ ٹیسٹ جب کیا تو اس میں پتہ چلا کہ جب رپورٹ آئی تو اس میں مجھے اللہ پاک نے گڈ نیوز دی۔ ہسبینڈ اور میری امی جو تھے وہ کلینک میں موجود تھے، تو میرے ہسبینڈ جہاں باہر ریسیپشن کے پاس کھڑے ہوئے تھے وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے جب میں نے ان کو باہر آ کر بتایا۔ خوشی کی انتہا نہیں تھی، اللہ پاک کا بہت شکر کیا کہ اتنا کچھ جب کروا رہے تھے تب کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسی سچویشن تھی کہ ہر کوئی انسان ڈپریشن میں تھا، تو اللہ پاک نے جب کرم کرنا تھا تو مجھ پر 20 سال بعد اللہ پاک نے کرم کیا اور اللہ پاک نے مجھے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا جن کا نام میں نے ہانیہ رکھا۔ اللہ پاک ان کا نصیب اچھا کریں، آپ لازمی دعا کروائیے گا میری بیٹی کے لیے۔ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اللہ پاک کے کن کی بات ہے، جب میں اتنا ٹریٹمنٹ اتنا کچھ کروا رہی تھی تب ہو کر بھی نہیں ہو پایا، جب میں نے پورے طریقے سے توکل کے ساتھ اللہ پاک پر یقین کر کر بس دعا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اللہ پاک کا ذکر کرتی تھی اور اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو گئی اور اللہ پاک نے پلک جھپکتے سال مجھ پر کرم کر دیا۔ تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمت نہ ہاریں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں، اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، اللہ پاک سب کے دل کی حاجات سب کے دل کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں، بس وقت لگتا ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میرے خیال سے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو بھی ہمت ملے، آپ جو ہمارے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کرتی ہیں کہ آپ کی جتنی پیاریاں ہیں اور آپ کے لیے
لیے اور آپ کا جو بیٹا ہے حسنین، ان سب کے لیے میں ضرور دعا کرتی ہوں۔ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنے درود ابراہیم جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور آپ نے کچھ دن پہلے سورہ یوسف کی میریکل سٹوریز بھی شیئر کی تو مجھے اپنا ٹائم بھی یاد آ گیا، اور آج تک میں سورہ یوسف جو ہے پڑھتی ہوں، اور سورہ یوسف میں نے پڑھنی نہیں چھوڑی کیونکہ انسان کی ایک روٹین بن جاتی ہے۔ ڈیلی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ہے، بہت ساری خوشیاں دیں، اور میں اپنے اس کزن کو بھی دعا دیتی ہوں جس نے مجھے آپ کی ویڈیو کو شیئر کیا، تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری لکھ کر شیئر کر رہی ہوں۔ امید کروں گی کہ آپ میری سٹوری جو ہے انشاءاللہ جلدی سے شیئر کریں گی، بہت کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، آپ کی بیٹی کو لمبی زندگی دیں، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اس کی خوشیاں آپ کو نصیب ہوں، اللہ پاک اس کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا کریں، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھیں، آپ کے دل کا سکون بنائیں، آمین ثم آمین۔ یقین جانیے میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتی ہوں، صرف دعا دے سکتی ہوں، اور دل سے دعا نکلتی ہے آپ سب کے لیے میری پیاری، اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دیں۔ اور سیکنڈ جو میری کا سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ کی سب پیاریوں میں سے ایک میں بھی پیاری ہوں جو آپ کو کچھ عرصے سے فالو کر رہی ہوں۔ جب بھی آپ کی ویڈیو آتی ہے میں اور میری ساس جو ہیں ساتھ بیٹھ کر آپ کی ویڈیو سنتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کی ویڈیو سنی تو میں نے اپنی ساس سے بولا کہ کیوں نہ امی میں بھی ان سے اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کروں، ہو سکتا ہے میری سٹوری کو بھی یہ سب ان لڑکیوں تک پہنچائیں جو ان کو دعا کے لیے کہتی ہیں رشتوں کے سلسلے میں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ میری وجہ سے ہو سکتا ہے کسی پریشان دل کی پریشانی کم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہو جائے۔ آپ لازمی میری میریکل سٹوری اپنی پیاریوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہم 4 بہنیں ہیں، الحمدللہ اب تو ہم سب بہنوں کی شادی ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری شادی میں اور میری بہن کی شادی میں کتنی زیادہ پرابلم آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہماری زندگی میں وسیلہ بنایا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، اپنے امی بابا کی بہت ہی زیادہ لاڈلی تھی۔ ہم لوگ رینٹ کے گھر پر رہتے تھے، رینٹ کے گھر پہ رہنے کے باوجود بابا نے ہم چاروں بہنوں کے دل کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ ایون کہ خاندان والے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے، تمہارا کوئی بازو ہونا چاہیے۔ ہم دونوں جو بڑی بہنیں ہیں ہم اپنے بابا کا بازو بنی، اور ہم نے اپنے بابا کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ انہیں کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کی زندگی میں ایک بیٹے کی کمی ہے، اور انہوں نے بھی ہماری ویسی تربیت کی جیسے ایک بیٹے کی تربیت کی جاتی ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں بہت زیادہ کانفیڈینس دیا۔ ہمارا پورا خاندان ایک طرف تھا اور بابا جو تھے وہ ایک طرف تھے۔ کہتا تھا کہ تم 4 بیٹیوں کی ذمہ داری کیسے نبھاؤ گے، تم اکیلے انسان ہو، تم کیسے سروائیو کرو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے بابا نے کبھی بھی زندگی میں اف تک نہیں کی۔ الحمدللہ ہم سب بہنیں جو ہیں ہم لوگوں نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم ہے، اللہ پاک نے ہم پر بہت کرم کیا۔ کالج یونیورسٹی کے ٹاپرز میں ہم لوگوں کا نام آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور کرم تھا کہ تعلیم کی وجہ سے ہم بہنیں بہت زیادہ کامیاب تھیں۔ 3rd والی بہن ہے، ان کو اسکالرشپ ملی تھی، انہوں نے اپنی سٹڈیز کو باہر آؤٹ آف کنٹری سے کمپلیٹ کیا۔ میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد میری جو بڑی پھوپھو ہے انہوں نے بابا سے میرے رشتے کے بارے میں بات کی۔ میرا رشتہ جو تھا میری پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ فکس ہو گیا، اور میری پھوپھو نے کہا کہ ہم منگنی وغیرہ نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ نکاح کرتے ہیں کیونکہ بہتر یہی ہے کہ نکاح ہو جائے اور اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے ہم رخصتی کر لیں گے۔ میرا نکاح تھا میری پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔ ہم لوگ کتنے بیوقوف ہوتے ہیں، اپنوں سے کبھی کبھی امیدیں لگا لیتے ہیں۔ بابا نے بھی ایسے ہی اپنی بہن سے بہت ساری امیدیں لگائیں، لیکن ایسا ہوا جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے تو میری پھوپھو نے بابا سے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر کوئی اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو تم ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو تم میرے بیٹے کو گاڑی لے دو کہ آنے جانے میں اس کے آفس آسانی ہو جایا کرے، اور دیکھو ہر چیز جو ہے تمہاری بیٹی ہی استعمال کرے گی۔ انہوں نے بابا کو ایسے بول کر یہ ساری بات کی، اور یہ ساری بات انہوں نے نکاح کرنے کے بعد بولی۔ سگی بہن ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اپنے بھائی کا جو برڈن ہے اس کو کم کریں، اور انہوں نے ایک الگ سی ڈیمانڈ رکھ دی، اور گاڑی بھی کوئی چھوٹی نہیں، تقریباً اچھے خاصی اماؤنٹ کی انہوں نے گاڑی کی ڈیمانڈ کی۔ خیر بابا نے یہ بات جب گھر میں کی تو میں نے بابا سے کہا کہ بابا مجھے اس چیز کو آگے نہیں بڑھانا، آپ اس چیز کو یہیں ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ جو کریں گے آگے بہتر ہو جائے گا۔ بابا نے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ جہیز تو نہیں مانگ رہے، وہ تو صرف گاڑی کا کہہ رہے ہیں۔ بابا مجبور تھے اور نکاح ہو چکا تھا، تو بابا نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی نہ کوئی وسائل بنا دیں گے۔ بابا نے اس کے بعد چھوٹی پھوپھو سے اس بارے میں بات کی۔ چھوٹی پھوپھو نے بڑی پھوپھو سے بولا تمہیں عقل ہے کہ تم بھائی جان سے کیا بات کر رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ان پر اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ تم نے اتنا اچھا ڈیسیژن لیا ہے کہ ان کی بیٹیوں کو اپنے گھر کی بیٹی بنانے کا فیصلہ کیا،
تو ہم تو اس بات میں بہت خوش تھے، لیکن تمہاری نیت کیا تھی؟ انہوں نے اس بات کا غصہ کیا اور آپی انہوں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی کچھ عرصے بعد مجھے ڈیورس پیپر سینڈ کر دیے۔ میرے ڈیورس پیپر آئے تو میری زندگی کا سب سے عجیب ترین دن تھا وہ، میں آج تک اس دن کو بھول نہیں سکتی۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن میری زندگی جو تھی پلٹ کے رہ گئی۔ سگے رشتے دار جو ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا کر دیتے ہیں ظلم کے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھپھو نے بڑے بڑے لوگوں سے بڑی بڑی عجیب باتیں بھی کی کہ میں دیکھتی ہوں کہ اب کہاں ہوگا اس کی بیٹی کا رشتہ، کون لوگ ہوں گے، کس طرح ہوگا۔ لیکن میری پھپھو شاید یہ بھول گئی تھی کہ اللہ پاک کی ذات ہے اور اللہ پاک کی ذات بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک ضرور انصاف کرتے ہیں اور اللہ پاک کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے بس رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد میرے امی بابا خاموش ہو گئے۔ پھر 1 سال بعد بابا سے کہا کہ بابا مجھے جاب کرنے کی پرمیشن دے دیں۔ بابا نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری جو مرضی ہے تم کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ اللہ پاک کا شکر ہے آپ ہی میں نے ایک جگہ پہ اپلائی کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ پاک نے میرے لیے اتنا کچھ سوچا ہوا تھا، میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میری جاب لگی تو بابا نے پورے خاندان میں اس بات کو بتایا تو ہر کوئی حیران تھا کہ اس پوسٹ پہ میری جاب کیسے لگ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو خاندان والے کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے کزن، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہی نہیں ہیں، وہ سب لوگ میرے پاس اپنے کام کروانے کے لیے آنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں، اور کچھ ہی عرصے میں میں نے بابا کو ان کا اپنا گھر بنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری خواہش سے بڑھ کر ہر چیز مجھے عطا کر دی تھی۔ جو میں چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ کے لیے گھر بنا لوں وہ بھی بنا لیا تھا، جو جو خواہشات تھی اللہ پاک نے پوری کر دی تھی۔ لیکن زندگی میں کچھ ایسا لگتا تھا کہ کچھ خالی پن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، نماز تو میں پہلے بھی 5 وقت کی پڑھتی تھی، لیکن ایسے جھوٹ کیوں بولوں، میں نے تہجد کی نماز پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی۔ لیکن جب میری زندگی میں بہت بڑی جب یہ ٹھوکر لگی تو اس نے مجھے اللہ پاک کے قریب کیا، اور وہ سجدہ جو تھا وہ آج تک میں بھولتی نہیں ہوں۔ تڑپ کے ساتھ میں نے اپنے ڈیورس کے پیپرز کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک کے آگے سجدہ کیا تھا اور اللہ پاک سے اپنے نصیب کی بہتری مانگی تھی، تو یقین جانیے اللہ پاک نے بہت بہتر کیا تھا۔ اس کے بعد آپ ہی مجھے بہت ہی زیادہ جب ڈپریشن اور انزائٹی ہو رہی تھی تو پھر میں نے درود ابراہیم کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ ہر نماز کے بعد میں 141 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھتی تھی، اور یہ میری بہن کو کسی نے بتایا تھا ڈپریشن کے لیے۔ اس کے بعد میری بہن نے پھر مجھے بتایا، تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا بہت حد تک ڈپریشن ختم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا کچھ ہے۔ میں امی سے کہتی تھی کہ امی آپ میرے بارے میں چھوڑیں، آپ باقی بہنوں کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ امی نے میری سیکنڈ والی بہن جو ہے اس کا پرپوزل جو تھا آیا ہوا تھا، ان لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا، وہ لوگ ہمارے گھر آئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کو میری بہن پسند آ گئی۔ چھوٹی بہن کا رشتہ جو تھا پکا ہو چکا تھا، انہی کے بڑے بیٹے تھے، وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے، ان کی بھی ایج کافی ہو چکی تھی، تو انہوں نے خود اپنی مرضی سے شادی نہیں کی تھی۔ ان کی بھی بہت زیادہ اسٹرگل سٹوری ہے، کسی دن آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے اپنی زندگی کو سروائیو کیا، بہت محنت کی، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ میری چھوٹی بہن کے وسیلے سے میرا نصیب بھی جگا دیا، اور میری بہن کے جو ان لاز تھے ان کو میرے پہلے نکاح سے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی، نہ ان کو کوئی مسئلہ تھا، تک مجھے کسی چیز کا تانا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تو میں سب کچھ افورڈ بھی کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہ ہی مجھ سے اور نہ ہی میری بہن سے ایک بھی جہیز لیا۔ اور میں کہنا چاہوں گی کہ جہیز ایک واقع میں ہی لعنت ہے۔ جو لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں گھر جو ہے کوئی لڑکی آ کے بھر دے تو ان کی بہت ہی خراب سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیں جو کسی کی بیٹیوں کے بارے میں ایسی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، اللہ پاک نے مجھے میری بہن کو بہت ہی اچھے ان لاز دیے ہیں۔ ان لاز کم ہیں، وہ ہمارے ماں باپ ہی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، انہوں نے آج تک ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ پیاریاں مجھے سن رہی ہیں، ان تک یہ میسج ضرور پہنچائیے گا کہ پہلے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں، کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہوگی تو آپ ہر طرح کا فیصلہ، ہر طرح کی چیز اپنی زندگی میں کر سکیں گی، آپ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کریں، سب پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کریں، یہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت اجر دیں۔ آپ اس سٹوری کو لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے آپ کی سٹوری کا انتظار رہے گا۔ میں نے اپنی ساس سے بولا ہے کہ اب انشاءاللہ آپ ہی کی جب ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ وہ میری سٹوری ضرور شیئر کریں گی، تو مجھے امید ہے کہ آپ میری سٹوری شیئر ضرور کریں گی۔ لازمی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے اور میری بہن کو بیٹا دے، بیٹی دے، زندگی صحت اور تندرستی والا ہو، اور اللہ پاک ہمیں ہر نظر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کریں۔ اللہ پاک نے جیسے ہمارے لیے وسائل بنائے ہیں ایسے ہی اللہ پاک سب بچیوں کے لیے وسائل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں کہوں گی کہ دوسرے ماں باپ عطا کر دیے ہیں جنہوں نے ہمیں واقعی میں ہی بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اگر کہیں پر برے لوگ ہیں تو لازمی نہیں ہے ہر انسان ایک جیسا ہو، یا کسی بھی چیز کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ درود ابراہیم
141 مرتبہ لازمی پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ بہت سکون دیتے ہیں، ذہنی بھی جسمانی بھی، اور دل کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں آپ ہی۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دیں۔ آپ نے اتنی پیاری سی میریکل سٹوری میرے ساتھ سب پیاریوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہت آسانیاں کریں، آپ کی بہن کو، آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی بھی موٹیویشنل میریکل سٹوری یا کوئی لائف چینجنگ سٹوری آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں، اس طرح کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی، آپ لوگ مجھے وہاں سے فالو کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور رپلائی دوں گی، اور آپ کی سٹوری کو بھی ضرور میں ایسے ہی شیئر کروں گی۔ میری پیاریاں جو مجھے دعا کے لیے کہتی ہیں انسٹا پر اور یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں، جتنی میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، سب کے دل کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اللہ پاک۔ سب میری پیاریوں کا بہت 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 نیک نصیب ہو، سب کے دل کی حاجات جو ہیں قبول و منظور فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ حسنین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ سب بیماروں کو اللہ پاک شفا دے، سب کی پریشانیاں دور ہوں، سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی مرادیں قبول و منظور فرمائے، سب کے رزق میں برکت دے۔ جن کی جاب نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جاب کے لیے بہتر اسباب بنا دے۔ غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حسنین اور مجھے جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔